بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے ہم پروگرام میں جادو کا سیکھنا اور سکھانا، کرنا اور کروانا، اس کے شرعی احکامات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جادو کی اصل بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہود جو تھے وہ تورات کو چھوڑ کر، احکامات کو چھوڑ کر انتروں اور منتروں کی طرف چلے گئے، جادو سیکھنے لگ پڑے، جو اللہ کی طرف سے فرشتے آزمائش کے طور پر آئے تھے۔ وہ ان کو کہتے بھی کہ یہ کفر ہے، مگر وہ اس کام میں جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے اور کفر میں پڑھتے چلے گئے۔ شرعی حکم کیا ہے جادو کا؟ قرآن کہتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کہ جو جادوگر ہے، جو سیکھتا ہے یہ علم، اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ دین سے بے دخل ہو چکا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے جو یہ سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں ہلاک کر دینے والی 7 چیزوں سے بچ جاؤ۔ صحابہ نے کہا، حضور وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 چیزیں گنائی، ان میں سے ایک السحر، یعنی جادو کرنا اور کروانا، سیکھنا اور سکھانا، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ جادو کا شرعی حکم تو اس بات میں ہی آ جاتا ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ کفر ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کفر کو چھوڑ دیں، دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوں۔ قرآن کہتا ہے یہ کفر ہے، مگر ہمارے ہاں جادوگروں نے ہیلے بنا دیے، جی یہ ایک علم ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کفر ہے، تو ہم جو ہے وہ ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جادوگر، قرآن کہتا ہے جادوگروں کی سزا کیا ہے؟ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت میں، اپنے دورہ خلافت میں، انہوں نے جو سزا مقرر کی تھی اپنے وزراء کو، حکمرانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر کوئی جادوگر مل جائے اور وہ اس بات کو قبول بھی کر لے تو اس کی توبہ قبول کیے بغیر ہی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کو جو ہے وہ تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت عمر اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے حکمرانوں کو، وزراء کو حکم دیا کرتے تھے کہ جو جادوگر جادو کرنا اس کا ثابت ہو جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے جادوگروں کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جادوگر کا حکم زندیق والا ہے، یعنی اس کی توبہ قبول کیے بغیر ہی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اب آتے ہیں جادو کا سیکھنا اور سکھانا کیسا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا عمل جو ہے، وہ علم جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، ایک علم ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے یہ کفر ہے۔ آپ کہتے ہیں علم ہے، قرآن کہتا ہے کفر ہے۔ نہیں، سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جو جادو سیکھتے تھے، وہ لوگ کفر کرتے تھے۔ اب آتے ہیں جادو کی سزا کیا ہے، جادو سیکھنا اور سکھانے کا عمل کیسا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ خالق و مالک نے واضح طور پر کہہ دیا، آیت نمبر 102، کہ یہ برا عمل ہے اور یہ کفریہ کام ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس کو سیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی جادوگر کے پاس گیا یا کسی کاہن، مجنون، نجومی کے پاس گیا، گویا اس نے کفر کیا، یعنی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے، ابن قدامہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، کہ سیکھنا اور سکھانا یہ اہل علم کے ہاں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ جو جادو کو سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ حرام اور غلط کام اور کفریہ کام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ